السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تقریباً 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اس کے بعد قرآن حکیم انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن حکیم ایک نقطے کی بات ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ دنیا کے اندر جو پیغمبر آئے، جو میسنجر، جو رشی منی، جو دھرم پدیشک دنیا کے اندر آئے، انبیاء اور رسول کے دنیا کے اندر بھیجے جانے کے بعد ان کی زندگی کے اندر ان کے واقعات جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں، بہت ساری نصیحت کی چیزیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم انہی کی زندگی کے متعلق ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کی پیدائش عراق کے شہر میں ایک جگہ تھا جس کا نام تھا ار نامی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ یہ علاقہ جو ہے شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ عالم تو یہ تھا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، خود ان کے والد شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے تھے اور خود لے جا کر کے بازار میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے ابو جان، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی پوری قوم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہی ملتا ہے، کلیئر یور ڈاؤٹس۔ اگر آپ کو کسی چیز کو لے کر کے شک اور شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ آپ کو ہے، تو آپ اس کو کلیئر کیجئے۔ آپ اپنے والد محترم سے بات کیجئے، قوم کے جو ذمہ دار ہیں آپ ان سے بات کیجئے، علماء سے آپ رجوع کیجئے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، آپ اس سے بات کیجئے کہ بھائی یہ جو ہے چیز آپ کر رہے ہو، اس کے بارے میں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ ہے، یا فار ایگزامپل میں یہاں پہ درس دے رہا ہوں، درس میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو آپ مجھ سے کلیئر کیجئے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کیجئے، جس سے کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو کلیئر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نظر ڈالی، کیا دیکھتے ہیں کہ باپ خود اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتا ہے، پتھر تراشتا ہے، اور تراش کر کے بازار میں جا کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے، بیچنے کے بعد پھر وہی مورتی لے کر کے لوگ گھر کے اندر اس کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اسی سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، روزی روٹی کا سوال کر رہے ہیں، مصیبتوں میں اسے پریشانی دور کرنے والا اسے سمجھ رہے ہیں، اس کو معبود بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے ابو جان، آپ بتوں کو کیا ہے کہ اپنا معبود بنا رہے ہو، انی اراکا، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی پوری جو قوم ہے نا، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ تو پہلا سبق یہی ہے کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو صاحب معاملہ سے آپ اس کو کلیئر کیجئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو انہوں نے نصیحت کی، اور اس کے بعد پھر آگے مرحلہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب رات کی تاریکی چھا گئی، رآ کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرے رب ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارے ڈوب گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ستاروں سے محبت کرنے والا نہیں ہوں، ستارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى القمر، چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، جو ڈوب جائے وہ رب کیسا ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا،
سورج ستاروں کے مقابلے میں، چاند کے مقابلے میں کافی بڑا تھا، کافی روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، یہی میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں پر دوسرا میسج یہ ہے، سرچ فار ٹروتھ، سچائی کو آپ تلاش کیجئے، حقیقت کو آپ تلاش کیجئے۔ آپ فکر فی ما انت علیہ، آپ جس منہج کو، جس مسلک کو اور جس طریقے کو آپ اپنائے ہوئے ہیں، آپ اس پر غور کیجئے، کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جو راستہ اپنائے ہوئے ہیں، بھئی آپ کو بامبے جانا ہے، جو روٹ اپنائے ہوئے ہیں، آپ اس کے بارے میں برابر جائزہ لیتے رہیے کہ بھائی جس راستے پر آپ نکلے ہو، کیا یہ راستہ آپ کو بامبے پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا۔ بھائی دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا تاکہ اللہ کی بندگی کریں، ہم دنیا کے اندر رہ کر کے ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہم جنت سے قریب ہو جائیں۔ اب ہم اس راستے پر نکلے ہیں، چل رہے ہیں، ہمیں برابر غور کرتے رہنا ہے کہ کیا ہم جس راستے پر نکل رہے ہیں، یہ راستہ ہم کو جنت تک لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا، یہ راستہ ہم کو اللہ سے قریب کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اپنے منہج کا، اپنے مسلک کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اس باب میں، شرعی مسائل میں ہمارا آخر وہ کون سا میزان ہو، کون سا ترازو ہو کہ جس پر رکھ کر کے ہم یہ ماپ سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ بھائی یہی منہج صحیح ہے۔ اس تعلق سے میں شہید اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر کے وہ جملے میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کہتے ہیں کہ میں دنیا کے علماء کو میں چیلنج کرتا ہوں، آ جاؤ رات میں ہم بیٹھتے ہیں، اپنے مسلک کی ساری باتیں آپ لے آؤ، اپنے مسلک کی باتیں ہم بھی لے آتے ہیں، اور لا کر کے ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جس کا مسلک قرآن سے جس کا مسلک میچ ہوگا، حدیث رسول سے جس کا مسلک میچ ہوگا، وہی مسلک سچا مانا جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے مسالک ہیں سب کو ہم سائڈ میں رکھ دیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرچ فار ٹروتھ، سچائی کو آپ تلاش کیجئے، حق کی تلاش و جستجو ہونی چاہیے۔ آپ اپنے مسلک کا، اپنے منہج کا آپ جائزہ لیتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہلا فسلا کر کے کوئی راستہ دکھلا دیا جائے اور وہ راستہ غلط نکلے۔ اور مسلک کو صحیح کیسے ہم جانیں، اس کو جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں آیا وہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، حدیث رسول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب حق کی تلاش و جستجو میں نکلے، انہوں نے کہا کہ ستارے رب نہیں ہو سکتے ہیں، چاند رب نہیں ہو سکتا ہے، سورج رب نہیں ہو سکتے ہیں، یہ میری قوم کے لوگ جو کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، قرآن حکیم کہتا ہے کہ انی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد محترم، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس چیز سے بری ہوں جس کو تم شریک بنائے ہوئے ہو اللہ کے ساتھ۔ انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے، مما تشرکون، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو، شرکیہ کام کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہاں پر تیسرا میسیج ملتا ہے، شرک سے بیزاری، شرک سے بیزاری، شرک سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ شرک کی طرف لے جانے والا، صرف شرک ہی سے نہیں بلکہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ، ایک معمولی سا کام بھی، اس سے بھی آپ کو بیزار رہنا ہے، اس سے بھی آپ کو دوری اختیار کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے صرف بیزاری اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے وہ جملے کہے، قرآن حکیم کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام شرک والوں میں سے نہیں تھے، ان کا تعلق شرک سے نہیں تھا۔ بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسیج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ہم شرک سے بیزار رہیں، شرک سے دوری اختیار کریں۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے برات کا اظہار کر دیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام قوم کے اندر، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میلے کا دن آتا ہے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم چلو میلہ دیکھنے چلتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے انکار کر دیا، میلے میں جانے سے انہوں نے منع کر دیا۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، جب تم پیٹھ پھیر کر کے چلے جاؤ گے میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ اور چال انہوں نے کیا چلی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور بت خانے کے اندر چلے گئے، ایک سائیڈ سے سارے معبودوں کو توڑ کر کے انہوں نے رکھ دیا، جو بڑا معبود تھا اس کے گردن میں جا کر کے انہوں نے کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں، میلے سے واپس آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے
معبودوں کی یہ درگت دیکھی، یہ حالت انہوں نے دیکھی، تو لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دیا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی سی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اگر تم کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو بڑا تو صحیح سالم ہے، بڑا صحیح سالم ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو، بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں کیا، اس کے بڑے نے کیا ہے۔ بہرحال قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ سارے کام جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کا کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد ایک گڑھا کھودا گیا، آگ تیار کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن حکیم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں پہ ایک نقطہ بتاتا چلوں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بردن کے بعد سلامن کہا، یا نار کونی بردن، صرف بردن نہیں کہا، اگر صرف بردن کہا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ آگ اتنی ٹھنڈک ہو جاتی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی۔ اس کے بعد کہا گیا سلامن، ایسی ٹھنڈک والی ہو جا کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامت کا ذریعہ بن جا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں پر تیسرا میسج یہ ہے، الصبر علی الاذى فی سبیل الحق، فی سبیل اللہ، فی سبیل الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر نکلے ہو، دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہو، تو آپ کو زمانہ، سماج، سوسائٹی آپ کا ویلکم نہیں کرے گی، خوش آمدید نہیں کرے گی، آپ کو گالیوں سے آپ کا سواگت ہوگا، آپ کو مارا جائے گا، ستایا جائے گا، زبانی طور پر فزیکلی آپ کو ٹارچر بھی کیا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ یعنی اگر حق بات بولو گے تو آپ کو برا کہا جائے گا۔ بھائی ایسے موقع پر آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو اس چوتھا میسج ملتا ہے، الصبر علی الاذى فی سبیل الدین، دین کے راستے میں آپ صبر سے کام لیں، آپ اس پر صبر سے کام لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، نکالے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس آتے ہیں، پھر سے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ انہوں نے بہت کچھ سمجھایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے اس موقع پر جو جواب دیا، وہ جواب کیا ہے کہ سننے کے لائق ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ وہاں پہ ہمارے اور آپ کے لیے میسج بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد باپ کا جواب یہ تھا، لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار کر کے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھے سے جدا ہو جا، مجھے چھوڑ دے، لئن لم تنتہی لارجمنک، میں تجھے پتھر سے مار کر کے رجم کر دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ باپ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا، قال السلام علیک، اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک، میں آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے پانچواں میسج یہ ہے، احترام الاب، آپ باپ کا احترام کیجیے۔ باپ کیسا بھی ہو، باپ کیسا بھی ظلم ڈھائے، کچھ بھی ہو، باپ کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے، باپ کی عزت کرنی ہے، باپ کا ادب و احترام آپ کو ہر حال میں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ باپ کے ساتھ آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، باپ کے ساتھ آپ محبت سے آپ پیش آئیں، حتی المقدور جہاں تک ہو سکے باپ کی خدمت آپ کو کرنی ہے۔ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے، انہوں نے اپنے اس رد عمل کے ذریعے سے ایک میسج ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ باپ کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، باپ کا احترام اور اس کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ بہرحال، اور یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہاں پر ایک سبق ہمیں اور آپ کو چھٹا سبق یہ ملتا ہے، اختیار الکلام اللین فی الدعوۃ والتبلیغ، دعوت و تبلیغ میں آپ کا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے، لہجہ آپ کا بڑا نرم ہو، بڑا پیارا ہو، سامنے والے کو آپ کے لہجے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو جب بھی نصیحت کی تو کیا کہا، یا ابتی، اے ابو جان، اے ابو، یا ابتی، یا ابتی، بار بار انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، فرعون وقت کا بہت بڑا ظالم تھا، تو فرعون کی طرف جب ان کو بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نصیحت کی کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ، لیکن جاؤ نرمی کے ساتھ بات کرنا،
نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، پیار اور محبت کا لہجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک پیغام داعیوں کے لیے، خطیبوں کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام یہاں پر یہ بھی ہے کہ نرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور عراق کو چھوڑ کر کے وہاں سے پھر مصر کا رخ کرتے ہیں۔ ایک پیغام یہاں پر یہ ہے کہ ہجرت کرنے کا پیغام، ہجرت کرنے کا، یعنی اگر آپ، اور ہجرت کا معنی شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر آپ کو عبادت کرنے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو آپ وہاں سے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر آپ وہاں سے نکل جائیں، ایسے مقام پر چلے جائیں، ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں پر جا کر کے آپ بآسانی دین اور شریعت پر آپ عمل کر سکیں۔ یہ ہجرت کا معنی شریعت میں ہے۔ لیکن ہجرت کا معنی صرف یہ نہیں ہے بھائی، ہجرت یہ ضرور ہے کہ آپ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آپ وطن چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں، لیکن ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے انسان نیکی کے راستے پر آ جائے، جھوٹ والی زندگی چھوڑ کر کے انسان سچائی کے راستے پر آ جائے، اس کا نام بے ہجرت ہے۔ انسان بےایمانی والی زندگی چھوڑ کر کے ایمانداری والی زندگی اختیار کر لے، اس کا نام بے ہجرت ہے۔ سیرت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک میسیج یہ بھی ملتا ہے ہجرت کرنے کا، برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے کا، گناہ کے کام سے اچھائی کے کام کی طرف ہجرت کرنے کا، بے نمازی والی زندگی سے نمازی والی زندگی کی طرف ہجرت کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک میسیج یہ بھی ملتا ہے۔ اور آگے بڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو 8واں میسیج، 8واں پیغام یہ ملتا ہے کہ مصیبت میں نماز قائم کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے عراق سے نکلے، عراق سے نکلنے کے بعد جب مصر پہنچتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہمارے یہاں آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں ایک خاتون بھی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ بادشاہ جو ہے بڑا ہی سرکش تھا، بڑا ہی ظالم تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو اپنے پاس بلا کر کے اور ان سے کیا ہے کہ ناجائز تعلقات قائم کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسے خبر ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے بھیجا گیا اور پوچھا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بہن کس اعتبار سے؟ دینی اعتبار سے کیا ہے کہ میری بہن ہے۔ ہاں، بہرحال حالانکہ وہ وائف تھی لیکن دینی اعتبار سے وہ بہن کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہ جملے انہوں نے کہے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں موجود ہیں، آپ سنے بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام جب اس ظالم بادشاہ کے پاس ان کو لایا گیا، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط مت ہونے دینا۔ اس کے پیر کے اندر کچھ ایسی بیماری، مرگی یا پھر کچھ اس ٹائپ کی بیماری اس کے جسم کے اندر لگی کہ وہ اپنے پیر زمین پر پٹکنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے منت سماجت کرنے لگا کہ اللہ سے دعا کرو کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو لوگ الزام یہ دیں گے کہ اس خاتون نے اس کو مار ڈالا۔ تقریباً 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہاں پہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مصیبت میں نماز قائم کی جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ان کی عزت اور ان کی آبرو لٹنے کی کگار پہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت، ان کی حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اپنایا نماز پڑھ کر کے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ بہرحال مصیبت میں، پریشانی میں نماز قائم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک میسیج بھی ملتا ہے کہ رحمت الہی سے مایوس نہ ہوا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اور بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بھئی بڑھاپے کے عالم میں انسان کیا ہوتا ہے کہ اور انسان کیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے کمزور پڑ جاتا ہے، عورت باج ہو جاتی ہے، اولاد کی تمنائیں، اولاد کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد سے ان کو نوازا۔ ہمارے اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے۔ اور آگے بڑھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد سے نوازا ان کو، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بچے کو اور بیوی کو لے جا کر کے مکہ کی بیاب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے آئے۔ یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے یہ 10واں میسیج یہ ہے کہ توکل اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر کے مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ بھئی مکہ کی سرزمین جہاں چھوڑ کر کے آئے تھے وہ کسی خالہ یا پھوپھی کا گھر نہیں تھا، مکہ کی بیاب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر کے آئے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے،
کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، پتھریلی علاقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو یہاں پہ ٹھہرایا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ بہرحال یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اسباب اختیار کیجئے، وسائل اختیار کیجئے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اور جب اس انداز کا توکل انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات بھی سامنے آتے ہیں بھائی، اس کے فوائد اور ثمرات بھی سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسے ہی کا نتیجہ تھا ایسا توکل کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی نگہبان ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نگہبان نہیں ہے۔ چھوڑ کر کے وہاں پر آتے ہیں، پانی ختم ہوتا ہے، پیاس لگی ہے، پیاس کے مارے حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی کو رگڑ رہے تھے وہاں پر مارتے ہیں اور وہاں سے ایک چشمہ نکلتا ہے، اور اس چشمے کی برکت آپ دیکھیے کہ آج دنیا اس پانی کو زمزم کے نام سے جانتی ہے، آج یہ پوری دنیا اس پانی کو بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کو پیتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب اس انداز کا توکل ہو تو زمزم جیسا پانی اسماعیل کو، ہاجرہ کو، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو تحفے میں ملتا ہے۔ بہرحال اور آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو گے، قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں قربانی دی بھائی۔ آج ہمیں اگر ہم سے دین کے نام پر، شریعت کے نام پہ تھوڑی سی بھی قربانی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے، تھوڑی سی بھی قربانی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے پورے قوم کے لوگوں سے بغاوت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آگ میں کودنے کی قربانی، وطن کو چھوڑنے کی قربانی، بڑھاپے کے عالم میں میرا بچہ ملنے کے بعد اس کو بھی مکہ کی بیاب و گیا آبادی کے اندر چھوڑ کر کے آنا ہے، وہاں چھوڑ کر کے آنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ ابراہیم بچے کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے بھی نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جگہ پر ایک میڑھا عطا کیا، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس بات کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم اس جگہ پر مکہ کے سرزمین میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، بڑھاپے کے عالم میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی قربانی، مختلف قسم کی قربانیوں سے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا کیا، ذرا آپ اس کو بھی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا تھا وہ سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی، اسحاق کی اولاد سے یعقوب بھی نبی، یعقوب کی اولاد سے یوسف بھی نبی، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے آگے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بڑا تحفہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے راستے میں تم جتنی قربانی دو گے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو عطا کرے گا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں کے بدلے میں ایک فائدہ، یہ بدلہ یہ بھی دیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا۔ بہرحال اللہ کے راستے میں آپ جتنی قربانی دو گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو دے گا۔ ایک آخری بات رکھ کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک میسج، ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں یا جو خواتین ہیں جو میرڈ ہیں، تو اگر آپ شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں یا مستقبل میں آپ صاحب اولاد ہوں گے تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی وہ کون سی تربیت تھی کہ باپ کے ایک زبان کہنے پر بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا؟ بھائی یہ کون سی تربیت تھی؟ ظاہر سی بات ہے تربیت ہی کا اثر تھا۔
یہ دینی تربیت ہی کا اثر تھا کہ باپ کے ایک زبان کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ اولاد اس انداز میں تیار ہو کہ جب دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، تو اولاد اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہو جائے۔ اس انداز میں اولاد کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر، ان باتوں پر، ان پیغامات پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔